میں ہمیں بزرگوں نے کہا کہ وہ پیاسے تھے، 7 کو پانی بند ہو گیا۔ ابن زیاد آیا، اس نے کہا حسین بیعت، فرمایا بیعت نہیں کرنی، اس کے علاوہ کو بات ہے تو کر۔ اس نے پیچھے رپورٹ بھیجی، اس نے کہا حسین بیعت کر رہے نہیں۔ پیچھے سے اس کو یہ حکم آیا کہ اس طرح کرو کہ حسین کے پاس 7 بچے بھی ہیں، حسین کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، اس طرح کرو کہ حسین کا پانی بند کر دو۔ جب بچے پانی کو ترسیں گے، جب عورتیں پانی کو ترسیں گی، جب وہ روئیں گی، اور ان کا رونا امام حسین امام علی مقام کو کمزور کر دے گا، اور ہم اپنی باتیں امام حسین سے منوا دیں گے۔ 7 بھی پانی بند، 8 بھی پانی بند، 9 بھی پانی بند، 10 بھی پانی بند۔ وہ مبارک زبانیں خشک ہوئیں بیٹا، میں کہاں انکار کرتا ہوں، وہ مبارک خلق خشک ہوئے لیکن پانی پیتا۔ اور دوسری بات بھی سن لو پتر، اگر ان کا ارادہ پانی پینے کا ہوتا، میں پیاسے ہونے سے انکاری نہیں، لیکن اگر ان کا ارادہ پانی پینے کا ہوتا، اگر وہ چاہتے کہ پانی پینا ہے، تو میں کہتا ہوں پتر وہ 10 وہ 20 وہ 30 وہ جتنے ہزار یزیدی کھڑے تو اس وقت، میں کہتا ہوں ان کی تو اوقات کوئی نہیں۔ اگر اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے سب کو اکٹھا کر لیا جاتا کہ آج امام حسین کو پانی پینے دینا نہیں، اور میرے حسین کی مرضی ہوتی پانی پینے کی، تو پھر میرے حسین کو پانی پینے سے روک سکتا؟ آپ نے تو منہ ہی نہیں لگایا حضرت، آپ نے تو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت، یہ ہم نے تقریباً جولائی اگست جون مئی کے روزے الحمدللہ ہم نے رکھے ہیں، بڑے سخت روزے ہیں پتر، اور گرمی کے روزے میں حضرت جی سب سے بڑا جو امتحان ہے وہ ہے عصر کا وضو، ٹھیک ہے جی۔ یہ اگست میں تقریباً 3 بج کے یہ جون میں تقریباً 3:20 پہ روزہ بند ہو جاتا ہے، اور کھلتا کتنے بجے جا کے 7:20 پہ، 5:30 بجے درجی گرمیوں میں اثر ہوتی ہے، تقریباً 12-13 گھنٹے پیاسے گزر چکے ہوتے ہیں درجی، اور بندہ پھر منہ میں پانی رکھ کے نیچے جانے دیتا نہیں، کیوں بلا؟ کیا جی میری اللہ دی مرضی؟ بھائی جو دائیں بیٹھا ہے جو بائیں بیٹھا ہے اس کو تو نہیں پتا کہ میں پانی نیچے لے گیا ہوں، اگر میں تھوڑا سا لے جاؤں کسی کو پتا تو نہیں لگے گا، لیکن پھر بھی لے کے جاتا نہیں، کیوں؟ کہ میری اللہ کی مرضی۔ وضو کر کے بعد میں بھی سکون نہیں آتا، بعد میں بھی تھوکتے ہیں وضو کرنے پہ کہ تاکہ منہ میں کوئی تری بھی نہ رہ جائے، تری بھی نیچے نہ جائے، کیوں؟ آج میرے اللہ کی مرضی۔ میں کہتا ہوں 2024 کے کمزور ایمان والے مسلمان، اور تو منہ میں رکھ کے اندر نہیں جانے دیتا کہ میرے اللہ کی مرضی نہیں، تو میں کہتا ہوں پھر حسین کا انداز کیا ہوگا؟ اگر ارادہ ہوتا پانی پینے کا تو روک سکتا؟ آپ نے تو توجہ نہیں فرمائی ہے، بلکہ میرا ایمان میرا وجد یہ کہتا ہے کہ وہ نہر فرات، وہ دریائے فرات، وہ امام علی مقام کی بارگاہ میں منتیں کرتا گزرتا ہوگا۔ امام صاحب یہ ان کا زوم ہے، یہ بے وقوف ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آل رسول پہ پانی بند کر دیا ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں قدم چومنے آ جاؤں، اور میرا ایمان کہتا ہے ہر بار میرے امام نے مسکرا کے آگے سے یہی کہا ہوگا، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ لیکن پتر ہوا کیا؟ یہ 75-76 سال ہو گئے ہیں، ہم نے امت کو پانی سے آگے جانے دیا نہیں، امت کو پانی پہ ہی رکھا ہے، کیونکہ یہ سودا ول بکتا ہے حضرت، یہ سودا ول۔ پتر ہمارے تو بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے، امام حسین کی تو شان بڑی ہے۔ کچھ نے لکھا کہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی 6 ماہ، کچھ نے کہا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہی ہوئی میدان کربلا میں، جو بھی ہے دونوں میں سے حضرت جی، لیکن اس وقت خاندان نبوت میں، خاندان اہل بیت میں، عمر میں، تصرف میں، طاقت میں، علم میں، فضل میں سب سے جو کم تھے ان کا کیا نام تھا؟ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، عمر مبارک 6 ماہ۔ ان کے لیے بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ جتنی دیر امام علی اصغر حیات رہے جام شہادت نوش نہیں کیا، لکھا ہے کسی نے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ لٹایا نہیں، کسی کی گود میں رہے، کسی کے بازوؤں پہ رہے، کسی کے سینے سے لپٹے رہے، زمین پہ لٹایا نہیں۔ کیوں نہیں لٹایا؟ اس لیے نہیں لٹایا کہیں یہ نہ ہو زمین پہ لٹائیں، یہ ایڑی رگڑ دیں اور نیچے سے پانی نکل آئے۔
کیونکہ آج طاقت نہیں دکھانی، آج یہ دکھانا ہے راضی کیسے رہ جاتا ہے. لیکن پتر ہم نے پانی سے آگے جانے دیا. اور آج حضرت جی ہمارے خطابات سن کے اس طرح لگتا ہے کہ اگر ہم کربلا شہادت کو دیکھیں تو اس میں پانی 98% ہے اور باقی سارا کچھ 2% ہے. اللہ پتر یاد رکھنا 2% پانی ہے، 98% کربلا تو کچھ اور ہے حضرت. باقی کربلا تو کچھ اور ہے. لیکن ہم نے امت کو پانی سے آگے جانے دیا تو دیکھ لو حضرت پھر آج امت کا کیا حال ہے. اور حضرت اس قدر میں اس پہ کیا لفظ بولوں، چشتی صاحب بیٹھے ہیں علماء، ضمیر، میں حضرت اس طرح کے سوالوں سے بڑا گریز کرتا ہوں. لیکن ہمارا محفلوں سے تعلق ہے. اکثر ہم خطیب یا نقیب وہ جب جوش خطابت میں ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بھائی جڑا جڑا حسینی ہاتھ کھلارو. ٹھیک ہے جی، یہ سوال بالکل ایسے ہے جیسے مولوی صاحب نماز پڑھا کے پوچھے میں جڑا جڑا مسلمان ہے ہاتھ کھلارو. بھائی سارے مسلمان ہیں تو نماز پڑھ دے آئے ہیں. ایسے سارے حسینی ہیں بھائی، اتنی گرمی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ حسین پاک کے لیے بیٹھے ہیں. اور ان کے بیٹھنے کے اندر کیا مقصد؟ لیکن ہم جوش خطابت میں پوچھتے ہیں بھائی جڑا جڑا حسینی ہے ہاتھ. اور پھر میں بھی حیران رہ جاتا ہوں کہ ضمیر شریف اور سارا ہی مر گیا، کسی کا ضمیر اس کو اندر سے نہیں جھنجھوڑتا. تو کیڑے منہ ہاتھ کھلارا لگا، تو کدھر سے حسینی ہو گیا؟ سارے ہی حضرت جی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. میں پتر آپ ہی سے سوال پوچھتا ہوں، حضرت صاحب بے نماز حسینی ہو سکتا ہے؟ بے نماز تو اس کا مسلمان ہونا مشکوک ہے حضرت. حسینی تو پھر اس سے آگے والی بات ہے، کیونکہ کچھ سکھ حسینی ہو سکتا، کوئی ہندو حسینی ہو سکتا، کوئی عیسائی حسینی ہو سکتا. حسینی مسلمان ہی ہوگا، پہلے مسلمان ہوگا پھر اس کے بعد. کیونکہ پتر جو راہ حسین ہے وہ رخصت کا راستہ نہیں، وہ عزیمت کا راستہ ہے. اس لیے حسینی ہونا ہر ایک کی بس کی بات ہے. لیکن میں اپنی محفلوں کو دیکھتا ہوں کہ ساری دی ساری محفلیات کسی کا ضمیر اس کو اندر سے نہیں جھنجھوڑتا. وہ تو کیڑے منہ ہاتھ کھلارا لگا ہے، تو تے بے نماز ہے. حسین کے نانا فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. حسین کے نانا جان فرما رہے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. تو کیڑے منہ ہاتھ کھلارا لگا ہے. میں دیکھتا ہوں ساری کی ساری محفلی ہاتھ کھڑا، کسی کا ضمیر اس کو اندر سے نہیں جھنجھوڑتا. وہ تو بھی ہاتھ کھڑا کر چھڑے ہے، جڑے منہ نہ کیتے ہاتھ کھڑا ہے. پتر سارے ہی حسینی الحمدللہ. لیکن پتر ایک بار ہاتھ کھڑا کرنے سے پہلے پوچھا تو کرو خود کو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائیں، ٹھیک ہے جی، فرمایا بولے گا تے جھوٹ بولے گا، بولے گا تے جھوٹ بولے گا. پھر کی کرے گا حضرت جی؟ وعدہ خلافی کرے گا. پھر کی کرے گا؟ امانت وچ. یہ منافق کی 3 نشانیاں اللہ کے رسول نے بتائیں. پر میں پہچان لینا، بولے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. امانت میں 3 نشانیاں فرمایا جس میں ہوئی سمجھ لینا منافق. اور میں حضرت اگر اس حدیث پاک کو سامنے رکھوں اور آپ کو اور خود کو دیکھوں تو تینوں ہی پوری ہیں میں. اور ایسے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں سارے کے سارے حضرت. میں حیران، چور چور نظروں سے میں دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں یار سارے سے میری مر گئے سب کے. کوئی اپنے آپ کو ٹیسٹر نہیں لگاتا. حسینی اتنا بڑا ٹائٹل PhD، اس کے بعد کوئی کلاس، کوئی بک، کوئی سبجیکٹ نہیں جو مومن پڑھے گا. ایمان کا اوج ہے، ایمان کی انتہا ہے حسینی ہونا حضرت. وہ تو نے ہاتھ کھڑا کر دیا. تو پھر میں کہتا ہوں جی پتر پھر کھلار ہی چھڑے جاتا جی کسی محفل چاہتا کہ میں حسینی ہاں تو پھر پتر ان کا یہ دی لج رکھو یار. پھر ان کا یہ دی لج. اور میں حضرت حیران ہوں حضرت، اتنی محفلیں، اتنے پروگرام، لیکن پروگرام ہونے کے باوجود دن بہ دن پیچھے، دن بہ دن پتر جتنے شہادت امام حسین وجہ تلاش کرو نا. اتنا ذکر حسین کر کے، اتنا ذکر حسین سنا کے، اتنا ذکر حسین سن کے، اور پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اس میں آپ کا قصور ہے کہ میرا قصور ہے؟ میرا قصور یہ ہے کہ میں جہاں گیا پانی سے آگے امت کو لے کے گیا.
میرا کہ پانی سے امت کو آگے جانے دیا، کیونکہ اگر تھوڑا سا آگے جاتا پانی سے تو پھر آگے ملنا تھا صبر حسین، کیونکہ میں نے صرف پانی ہی سنایا بتایا، صبر حسین بتایا، اس کا نتیجہ حضرت صاحب یہ ہے، میں روز ہر محفل میں دکھے دل کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ بھی محفل ختم ہوگی، حضرت صاحب ماشاءاللہ آئی برادران نے اپنے والد صاحب کی سال ثواب کے لیے لنگر بھی ہوگا بعد میں، محفل ختم ہونے کے بعد وہ لنگر لینا جب ہمیں دیکھیے گا، جب لنگر ہم نے لینا ہے، اللہ سب کو پتا ہے، ارائی برادران نے، اتاری برادران نے اپنے والد صاحب کے لیے جو محفل کروائی ہے، لنگر گھر لے کے جانا یہ انہوں نے آپ ہی کے لیے بنایا ہے، آپ ہی کھائیں گے، آپ ہی کو کھلانا ہے، لیکن لنگر لیتے ہوئے کپڑے بھی پھٹیں گے، دھکے بھی لگیں گے، کسی کو کونی لگے گی، کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا، کیوں؟ اس میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے آپ کو صبر حسین بتایا۔ اگر آپ کو صبر حسین بتایا ہوتا تو میری قوم کبھی بھی ایسے کرتی تو یہ کہنا کوئی نہیں یار جڑا میرے مقدر سے میں نے لب کے، لیکن بتایا امت کو پانی سے آگے جانے دیا نہیں، امت اتنے ہی کھڑی ہے، اور دن بدن حضرت صاحب جیسے رضوی صاحب بھی بتا رہے تھے، میں نے ربیع الاول شریف میں جانا ہے، کافی ممالک میں نے جانا ہے، پتر اتھے اس طرح دی کوئی کانفرنس نہیں ہوتی، وہ مانتے ہی نہیں کسی کو۔ اگر آپ کہیں نا کہ یو کے والے ہیں جو باہر والے یہ عیسائی ہیں، وہ عیسائی بھی نہیں، وہ گرجے بیچ رہے ہیں ہمیں۔ ادھر تقریباً یو کے میں حضرت جی جتنی مسجدیں بنی ہیں زیادہ تر مسجدیں حضرت گرجوں میں بنی ہیں، وہ اپنے گرجے بیچ رہے ہیں، جاتا ہی کوئی نہیں حضرت جی گرجوں میں، دہری ہیں سارے کے سارے حضرت، وہ عیسائی بھی کوئی نہیں حضرت، کوئی جمعہ نہیں پڑھتے حضرت، کوئی صدیق اکبر کانفرنس ادھر نہیں ہوتی، کوئی سیدنا امام حسین امام علی مقام کہ نام پاک سے کوئی کانفرنس ادھر نہیں، کوئی ایسا دور کوئی 11ویں کوئی کسی پیر صاحب کا عرس ادھر نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، ہم سفر کر رہے تھے، یہ ٹیبل چھوٹا ہے، اس سے بڑا تھا ٹیبل، نظر پڑا حضرت اس کے اوپر نا شیشیاں رکھی تھی، میں نے بچوں سے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا حضرت سانوں نہیں پتا کی ہے، روٹی کمان آئے ہیں، پہلی باری تاڑے نال اس پاسے آئے ہیں، وہ آگے گئے پھر نظر آیا، پھر آگے گئے پھر نظر آیا، میں نے بچوں کو کہا وہ روکیو، وہ پھر نظر آیا، ہم نے روک لیا، جا کے دیکھا تو شہد کی شیشیاں تھی، پا دی شیشی، آدھا کلو دی شیشی، کلو دی شیشی، بندہ کوئی نہیں، ٹیبل کے اوپر حضرت ایک وہ کارڈ پڑا تھا حضرت، اس پہ لکھا تھا پاؤ والے کی قیمت یہ ہے، آدھا کلو والے کی قیمت یہ ہے، کلو والے کی قیمت یہ ہے، یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، جو بھی لیں گے پیسے میرے اکاؤنٹ نمبر میں۔ پتر وہ یہاں تک چلے گئے کہ بغیر دکاندار کے دکانداری، اور ہم ادھر کھڑے ہیں 76-77 سال ہو گئے یہ سنتے سناتے، لیکن سڑک پہ پڑے ہوئے کولر کے اوپر جو 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے اس پہ سے سنگلی اتروا سکے، پتہ ہی نہیں میری قوم کو کچھ بھی ہے، کس کا قصور؟ میرا یہ قصور ہے کہ میں نے کربلا سنائی نہیں، میں نے کربلا بیچی ہے، اور پھر میں نے وہ پوائنٹ ہے جو ذرا چنگے چوکھے بکتے ہیں حضرت جی، ہم نے آپ کو وہ سنائے ہیں، اور آج دیکھ لو کہ قوم کی کیا حال، پتر 100ویں نمبر پہ ہمارا پاسپورٹ چلا گیا، اتنے کرپٹ ہیں ہم حضرت جی۔ بہرحال ہمارے پاسپورٹ پہ دنیا میں 3 یا 4 ملک ہیں جن کا ویزا لگ سکتا ہے۔ میں حضرت صاحب اس دن سن کے حیران رہ گیا کہ انڈونیشیا کے پاسپورٹ پہ 72 ملکوں کا آن ارائیول ویزا ملتا ہے، اتنا پیچھے رہ گئے، وجہ نہیں، بس پانی پہ رکھا، تھوڑا سا آگے جاتے تو صبر حسین، تھوڑا سا اور آگے جاتے تو استقامت حسین، تھوڑا سا اور جاتے تو عزم حسین، تھوڑا اور آگے جاتے تو فکر حسین۔ اور حضرت صاحب وہ تیری خیر ٹائم انج گیا ہے، میں نے سفر کرتے ہیں، اب بھی سفر کرتے کرتے آ رہے ہیں، ابھی بھی آگے سفر کریں گے۔ حضرت صاحب ایک اپنی اکھاں نال حسینی ویکھیا، میں نہیں کہندا کہ حسینی ہے ہی نہیں، بڑے ہوں گے حضرت، لیکن میں اس کے لیے کہہ سکتا تھا کہ یہ حسینی ہے۔ ہم نے نا جیسے اب تقریر کر رہے ہیں، آگے پھر ایک پروگرام کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے اتاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں نیویگیشن کی ضرورت پڑے گی نہیں، زیادہ تر ہم حضرت اسی پہ چلتے ہیں۔ قصور حضرت ہم نے پروگرام کر لیا، اور اگر پروگرام تھا نارووال کرتارپور کے کچھ سجے کھبے تھا حضرت، کیونکہ بالکل ہی بارڈر ہے، کرتارپور کی وجہ سے وہ زیادہ حساس ایریا ہے حضرت، تو ادھر کو نیٹ شیٹ والا معاملہ نہیں ہے،
ہم نے آگے پروگرام والوں کو کہا کہ یارو بھیجو سانو نا، انہوں نے کہ حضرت اتنے نیویگیشن چلتی نہیں، اس لیے آپ لنگھی آؤ، ٹھیک ہے جی۔ اگے آ کے نا تے نارووال جدو کراس کرو گے تو ایک سڑک تے بورڈ لگا ہے، پتہ نہیں کیا نام انہوں نے گاؤں کا بتایا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس سائڈ پہ بورڈ ہے اور اس سائڈ پہ سڑک پہ چاہ کا کھوکھا ہے، آپ ادھر آ کے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت صاحب میں حیران ہوتا ہوں، آپ پہ نہیں، خود پہ بھی